اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. عزیزان محترم، آج کی اس نشست میں امام غزالی کی طرف سے فلسفہ اور فلسفیوں کے اوپر جو اشکالات کیے گئے ہیں ان میں سے چند ایک اہم اشکالات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا اور ان کا مختصر جواب آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. آپ جانتے ہیں کہ جس طرح سے پچھلی نشست میں ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی کہ امام غزالی کی جو اہم ترین کتاب ہے فلسفے کے اوپر اشکال کے حوالے سے، اس کتاب کا نام تحافظ الفلاسفہ ہے. اس کتاب میں 20 ایسے مسائل بیان کیے گئے ہیں کہ جن میں امام غزالی کے مطابق فلسفیوں نے تناقض گوئی کی ہے، یعنی ایسی باتیں کی ہیں جو آپس میں ٹکراتی ہیں، جو دین سے ٹکراتی ہیں، اور 3 مسئلے ایسے بیان کیے جن میں امام غزالی نے ان مسائل کی وجہ سے فلسفیوں کی تکفیر کی اور ان کے کفر کے قائل ہوئے اور ان کو دین سے خارج وہ سمجھیں. عجیب بات یہ ہے کہ امام غزالی جہاں فلسفے کا انکار کرتے ہیں اور فلسفے کا رد کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر وہ فلسفہ ہی سے مدد لیتے ہیں، چونکہ یہ بات واضح اور آشکار ہے کہ منطق اور فلسفہ ایسے علوم ہیں کہ جن کے رد کے لیے، جن کے انکار کے لیے خود انہی علوم کی ضرورت ہے، انہی علوم ہی کے ذریعے سے ان کا رد ممکن ہے. تو بہرحال تو امام غزالی نے کہا کہ فلسفہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، فلسفے میں یہ مسائل غلط ہیں، لیکن ان مسائل کے رد اور انکار میں انہوں نے فلسفہ ہی سے مدد لی ہے. یہاں پر ابن تیمیہ اور ابن عربی جیسوں نے ایک اہم بات کی ہے، کہا کہ امام غزالی فلسفے میں داخل ہو گئے اور اس کے بعد ایک دفعہ نکلنا چاہا انہوں نے، لیکن وہ اتنا زیادہ فلسفے کے اندر جا چکے تھے کہ اس سے نکلنا ان کے لیے ممکن پھر نہیں رہا. بہرحال بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تحافظ الفلاسفہ جو کتاب ہے امام غزالی نے اپنی جوانی کے دور میں لکھی تھی اور بعد میں جب ان کی ایج زیادہ ہوئی تھی تب ان نظریات سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے تھے اور فلسفے کے حوالے سے جو ان کی تندی تھی، ان کے مزاج میں ایک سختی تھی، وہ تقریباً آخر عمر میں ختم ہو گئی تھی. اس حوالے سے بھی بعض باتیں ملتی ہیں. لیکن بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اہل قبلہ میں سے کسی کی بھی تکفیر کوئی درست بات نہیں ہے. خاص طور پر فارابی اور ابن سینا جیسے بڑے بڑے اہم اسلامی فلسفی کی جنہوں نے دین کی تبلیغ میں، خدا کے اس بات میں، توحید کے اس بات میں اور مختلف جو دینی اور عقیدتی توحید کے جو مسائل ہیں ان کے اس بات میں انہوں نے اچھی خاصی کتابیں لکھی ہیں، دلیلیں پیش کی ہیں، اور نہ صرف یہ لوگ قرآن و سنت کو مانتے تھے بلکہ اپنے حساب سے انہوں نے قرآن و سنت کے دفاع کی بھی کوشش کی ہے. لہٰذا ایسے میں کسی کی تکفیر کوئی آسان کام بھی نہیں ہے اور نہ ہی درست جو ہے وہ کوئی کام ہے. بہرحال یہاں پر وہ 3 مسائل کہ جن کی بنا پر امام غزالی نے فلسفیوں کی تکفیر کی ہے ان کی طرف میں مختصر اشارہ کرنا چاہوں گا. مثلا جو پہلا مسئلہ ہے وہ ہے کائنات کو قدیم ماننا. یہ تحافظ الفلاسفہ کا جو سب سے پہلا مسئلہ ہے وہ ہے ہی یہی، اور اس کے بارے میں امام غزالی نے ڈیٹیل جو ہے وہ گفتگو کی ہے، یعنی کتاب کا ایک اہم حصہ اسی مسئلے کے حوالے سے جو ہے مشتمل ہے. تو تحافظ الفلاسفہ کے اس مسئلے میں امام غزالی یہ کہتے ہیں چونکہ فلسفی کائنات کو قدیم مانتے ہیں تو گویا وہ خدا کے شریک کے قائل ہوئے ہیں، چونکہ جو چیز قدیم ہے وہ علت کی محتاج نہیں ہے، وہ فاعل سے بے نیاز ہے، اس کو کسی فاعل، کسی علت کی ضرورت نہیں ہے. امام غزالی کی نظر میں کائنات کو قدیم ماننا دینی تعلیمات کے خلاف ہے، چونکہ دین نے اس کائنات کو عدم سے خلق کرنے کی بات کی ہے. اور جو فلسفیوں کی دلیل ہے کائنات کو قدیم ماننے کے حوالے سے، ان کی دلیل جو مشہور دلیل ہے وہ یہی ہے کہ خدا چونکہ قدیم ہے، اگر کائنات حادث ہو تو قدیم سے حادث کیسے صادر ہو سکتا ہے؟ چونکہ علت اور معلول میں سنخیت ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ علت قدیم ہو اور اس کا جو معلول ہے وہ حادث ہو، یہ نہیں ہو سکتا. اگر علت حادث ہو، اگر معلول حادث ہو تو اس سے خود علت کی ذات میں حدوث، تغیر اور تبدل لازم آتا ہے، اور خدا کی ذات میں ہم کسی قسم کا تغیر، کسی قسم کی تبدیلی فرض نہیں کر سکتے. اس بات پر امام غزالی جو ہے وہ اشکال کرتے ہیں کہ خدا بے شک قدیم ہے،
لیکن اس نے اپنے قدیم ارادے کے ساتھ یہ چاہا ہے کہ یہ کائنات حادث ہو. یعنی فلسفیوں کو جواب دیتے ہیں امام غزالی، یعنی خدا نے ازل سے یہ ارادہ کیا تھا کہ کائنات کو اپنے مخصوص وقت پہ وہ ایجاد کر لے. پس ارادہ قدیم ہے لیکن کائنات حادث ہے، اور عملاً ایسا ہی ہوا ہے. تو اس طرح سے امام غزالی نے کائنات کے قدیم ہونے کے حوالے سے فلسفیوں کی جو دلیل ہے اس کو رد کرنے کی کوشش کی ہے. بہرحال اور بھی یہاں پر بہت ساری باتیں ہیں، میں نے مختصر اشارہ کیا. امام غزالی کے جواب میں ہم مختصر اتنا کہنا چاہیں گے کہ اگر کسی چیز کو قدیم ماننا خدا کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے ہی مترادف ہے، تو امام غزالی جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، جس عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی اشعری جو مکتبہ فکر ہے، وہ خدا کے ساتھ ساتھ خدا کی جو ذاتی صفات ہیں، 7 صفات ہیں، ان کو بھی تو قدیم مانتے ہیں. تو آیا وہ 7 صفات خدا کے ساتھ شریک قرار پائیں گے؟ یعنی ایک خدا ہے اور 7 اور خدا بھی ہیں، چونکہ آپ خدا کی ان صفات کو قدیم مانتے ہیں. بس اس لحاظ سے ایک خدا کے علاوہ 7 صفات قدیم بھی ہیں آپ کے مطابق. کیا اس کا لازمہ یہ نہیں کہ آپ 8 خداؤں کے قائل ہوئے؟ تو واضح سی بات ہے امام غزالی کہیں گے نہیں، ہم 8 خداؤں کے قائل نہیں ہیں. تو اس سے یعنی جو نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو، کسی صفت کو قدیم ماننے کا لازمہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم خدا کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ فلسفی حضرات کائنات کو صرف زمان کے لحاظ سے قدیم مانتے ہیں. یعنی کوئی ایسا زمانہ نہیں تھا جس میں کائنات نہ ہو، چونکہ جو ٹائم ہے، جو زمان ہے، وہ خود کائنات ہی کے ساتھ اس کا جو ہے آغاز ہوتا ہے. یعنی آپ ایک ایسا وقت فرض نہیں کر سکتے کہ جہاں پر وقت ہو لیکن یہ کائنات نہ ہو، چونکہ وقت کو اور ٹائم کو ہم اسی کائنات سے ہی اخذ کرتے ہیں. چونکہ فلسفے میں کہا جاتا ہے کہ جو زمان ہے، جو ٹائم ہے، وہ حرکت کی مقدار ہے، اور حرکت جو ہے وہ اس کائنات میں ہے. خدا کی ذات میں تو حرکت نہیں، واضح سی بات ہے. تو اگر ذات کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کائنات حادث ہے، یعنی کائنات ذاتاً حادث ہے لیکن زمان کے لحاظ سے قدیم ہے، اور اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. یعنی کائنات اپنی ذات میں علت کا محتاج ہے. کائنات اگرچہ ہمیشہ سے ہے، لیکن جب ہمیشہ سے ہے تو ہمیشہ سے وہ علت کا محتاج ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خدا کے مقابلے میں کائنات کو ایک اور خدا مانتے ہوں، ہرگز نہیں. فلسفی حضرات نے ببانگ دہل یہ اعلان کیا ہوا ہے، یہ بتایا ہوا ہے کہ کائنات اپنی ذات میں ہمیشہ علت کی محتاج ہے. پس کائنات کو بے شک آپ زمان کے لحاظ سے قدیم مان لیں، لیکن وہ اپنی پوری خدمت کے ساتھ خدا کی طرف محتاج ہے، خدا کی مخلوق ہے، ذاتی طور پر وہ حادث ہے، اور اس میں کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بات کیوں کرتے ہیں فلسفی حضرات؟ وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ بہت ساری قرآنی آیات، بہت ساری احادیث وغیرہ کا جو نچوڑ ہے، ان کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا جو فضل ہے، خدا کا جو کرم ہے، وہ ایک آن کے لیے بھی قط نہیں ہوا، وہ ہمیشہ سے ہے. لہٰذا یہ کائنات چونکہ خدا کا فیض ہے، تو اس کو آپ خدا سے الگ اس طرح سے نہیں مان سکتے کہ ایک زمانہ تھا جب یہ کائنات نہیں تھی، یہ آپ فرض نہیں کر سکتے. بس خدا چونکہ کائنات کی علت تامہ ہے اور کائنات خدا کی معلول ہے، اور معلول اپنی علت سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتا، لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ زمان کے لحاظ سے کائنات قدیم ہے. لیکن اس کا یہ لازمہ ہرگز نہیں کہ کائنات کو خدا کے مقابلے میں ایک الگ خدا قرار دیں، یا یہ کہیں کہ اس کائنات کو خدا کی ضرورت نہیں ہے، علت کی ضرورت نہیں. ایسی بات کسی فلسفی نے نہیں کی. بہرحال ایک مختصر ایک اور جو دوسرا مسئلہ ہے وہ ہے جزئیات کے بارے میں خدا کا علم. تحافظ الفلاسفہ کا یہ 13واں مسئلہ ہے کہ جس میں آپ جانتے ہیں کہ قرآنی تعلیمات کے مطابق خداوند متعال تمام چیزوں کا، تمام تر جزئیات کا علم رکھتا ہے. چھوٹے سے چھوٹے واقعے کا، ایک پتا بھی گرتا ہے، اس کا علم ہے خدا کو. اب ابن سینا جیسے جو فلسفی حضرات ہیں، انہوں نے اس بات کی تو علمی توجہ کے لیے، عقلی تفسیر کے لیے کوشش کی، اور جو مختلف اشکالات تھے ان کا جواب دینے کی کوشش کی. مثلا یہاں پر یہ اشکال تھا کہ جو جزئی چیزیں ہیں وہ تو تبدیل ہوتی رہتی ہیں، ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے، جبکہ ذات الہی میں، خدا کی ذات میں کوئی تغیر، کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے. پس سوال یہ ہوگا کہ خدا کو جزئیات کا علم کیسے ہوتا ہے؟ یعنی جب جزئیات میں تبدیلی آتی رہتی ہے تو آیا معلوم میں تبدیلی سے
اس عالم کی ذات میں تبدیلی جو ہے وہ لازم نہیں آئے گی. یعنی معلومات میں تبدیلی کیا عالم یعنی خدا کی ذات میں تبدیلی کا باعث نہیں ہے؟ یہ ایک اشکال تھا. ابن سینا وغیرہ نے اس کا جو ہے راہ حل نکالنے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ خداوند متعال ایک کلی طور پر تمام تر چیزوں کا علم رکھتا ہے، تمام اشیاء کا علم رکھتا ہے، لیکن وہ علم کلی ہے. البتہ یہاں پر کلی سے مراد یہ ہے کہ خداوند متعال کا علم حصی علم نہیں ہے، جس طرح سے ہم اپنی آنکھ کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں، چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، اپنے کان کے ذریعے سے علم حاصل کرتے ہیں. تو خدا کے بارے میں یہ چیزیں جو ہے وہ متصور نہیں ہیں. آپ تصور نہیں کر سکتے خدا اس کا علم اس طرح سے ہو، بلکہ کلی ہے، یعنی حصی نہیں ہے، خیالی نہیں ہے خدا کا علم، بلکہ ایک کلی قانون کا جس طرح سے اگر آپ علم حاصل کر لیں تو اس کلی کے ذریعے سے جتنے بھی اس کے ساتھ جو جزئی موارد آئیں گے ان کا بھی علم آپ کو حاصل ہو جاتا ہے. خداوند متعال چونکہ اس کائنات کی علت ہے، تمام اشیاء کی علت ہے، اور علت کو اپنے معلول کا علم ہوتا ہے، تو لہٰذا خداوند متعال کو بھی تمام اشیاء کا علم ہے. یہ تمام باتیں جناب ابن سینا وغیرہ نے کی ہوئی ہیں. امام غزالی نے اگر فرمایا کہ جزئیات کے بارے میں خدا کے علم کا انکار قرآن اور احادیث کی مخالفت ہے، واضح سی بات ہے مخالفت ہے، لیکن کس نے علم کا انکار کیا؟ سوال یہ ہے. جواب یہ ہے کہ ابن سینا جیسے فلسفیوں نے جزئیات کے بارے میں خدا کے علم کا کبھی بھی انکار نہیں کیا. ہاں، اس علم کی توجیح کی ہے کہ وہ علم کس طرح سے حاصل ہوتا ہے، اور اس توجیح کی جس طرح سے پہلے کہا ضرورت کیوں پیش آئی، اس وجہ سے پیش آئی چونکہ اس کے بغیر اگر یعنی یہ توجیح ہم نہیں کریں گے تو یہ لازم آتا ہے کہ خدا کی ذات میں تبدیلی آ جائے، خدا کی ذات میں تغیر آ جائے، تبدیلی آ جائے، جبکہ خدا کی ذات میں تغیر اور تبدیلی کو ماننا بہت مشکل کام ہے. بس ابن سینا وغیرہ نے توجیح کی کہ وہ خدا کی ذات ہر قسم کی تبدیلی سے وہ محفوظ مانتے ہیں، اور جزئیات کے بارے میں خدا کے علم کے وہ منکر نہیں ہیں. ہاں، اس علم کو حصی یا خیالی وہ نہیں مانتے، بلکہ اسے کلی علم قرار دیتے ہیں. یعنی یہ علم اسباب کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. چونکہ آپ کو کسی چیز کے سبب کا علم ہو تو مسبب کا خود بخود علم ہو جاتا ہے. بس خدا چونکہ تمام چیزوں کی علت ہے، سبب ہے، لہٰذا تمام اشیاء کا علم بھی رکھتا ہے. لہٰذا ابن سینا نے جزئیات کے بارے میں خدا کے علم کا انکار نہیں کیا. ہاں، اس کی ایک الگ توجیح بیان کی ہے جس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ بہتر توجیح بیان کر سکتے ہیں، لیکن تکفیر والی بات ہرگز درست نہیں ہے. آخری مسئلہ معاد جسمانی کا مسئلہ ہے. یعنی قیامت کے دن آیا جو معاد ہے، قیامت ہے، جب انسانوں کو پلٹایا جائے گا تو صرف انسان کی روح ہوگی وہاں پر، یا یہ بدن جو مادی بدن ہے اسے بھی پلٹایا جائے گا؟ جو قرآن کے جو ظواہر ہیں، ظاہری آیات ہیں، ان میں یہی ہے کہ نہیں، معاد جسمانی ہے. امام غزالی نے ابن سینا وغیرہ کے حوالے سے نقل کیا کہ وہ لوگ معاد جسمانی کے منکر ہیں، صرف روحانی معاد کے قائل ہیں، جبکہ شریعت میں بدن کے معاد کے بارے میں بات ہوئی ہے. اس حوالے سے گویا ابن سینا وغیرہ یوں کہتے ہیں کہ وہ ایک تمثیل ہے، وہ ایک کنایہ ہے، لوگوں کو صرف سمجھانے کے لیے یہ بات کی گئی ہے. ورنہ موت کے بعد اگر کسی درد کی بات ہوئی ہے، کسی لذت کی بات ہوئی ہے تو وہ لذت روحانی ہے، وہ درد روحانی ہے، جسمانی کوئی بات نہیں ہے. اس بنا پر جناب غزالی نے ابن سینا وغیرہ پر شدید حملہ کیا اور ان کی تکفیر کی ہے. لیکن عزیزان محترم، اگر آپ ابن سینا کی تمام کتابیں پڑھ لیں، ان کے جتنے بھی آثار ہیں، جتنی کتابیں ہیں آج بھی موجود ہیں، انٹرنیٹ پر موجود ہیں، اگر ابن سینا کی ساری عبارتیں، ساری کتابیں پڑھ لیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ابن سینا وغیرہ معاد جسمانی کے قائل تھے. کبھی بھی انہوں نے جسمانی معاد کا انکار نہیں کیا. چونکہ اگر آپ نے کسی فلسفی کی، کسی مؤلف کی بات سمجھنی ہو تو ان کی تمام کتابیں واضح سی باتیں پڑھنی چاہیے. ابن سینا ہاں ایک بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ معاد جسمانی پر مجھے کوئی عقلی دلیل نہیں ملی. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس معاد جسمانی کے رد اور انکار میں یا اس کے اثبات میں کوئی عقلی دلیل نہیں ہے، یعنی مجھے دلیل نہیں ملی عقلی طور پر. لیکن چونکہ صادق و مصدق رسول نے اس بات کی خبر دی ہے، یعنی رسول گرامی اسلام نے مجھے خبر دی ہے، وحی نے مجھے بتائی ہے کہ معاد جسمانی ہے، لہٰذا میں تعبدی طور پر مانتا ہوں، میں سر تسلیم خم کرتا ہوں. یہ باتیں ابن سینا نے کی ہوئی ہیں. بس ابن سینا جسمانی معاد کے منکر نہیں تھے، وہ صرف اتنا کہتے تھے کہ عقلی طور پر میرے پاس کوئی توجیہ اس کی نہیں ہے. اور واقعاً یہ ایک مشکل مسئلہ ہے.
اگر آج بھی اگر مسلمان فلسفی معاد جسمانی پر اگر عقلی توجیہ اور عقلی دلیل بیان کرتے ہیں تو ایک سخت مرحلہ ہے یہاں پر، اس حوالے سے واقعاً مشکلات موجود ہیں۔ ہاں وحی کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، قرآنی آیات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور ابن سینا نے بھی انکار نہیں کیا، اور انہوں نے کہا ہے میں تعبدی طور پر جسمانی معاد کو مانتا ہوں۔ لہٰذا عزیزان محترم، اس مختصر سی تحقیق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو 3 مسئلے بیان ہوئے ہیں اور کہا کہ یہاں ابن سینا وغیرہ جو ہے منحرف ہو گئے، یہ بات درست نہیں ہے، اور تکفیر والی بات بھی درست نہیں ہے۔ امام غزالی جیسی شخصیت سے واقعاً ہمیں تعجب ہے کہ وہ ابن سینا، کہ اگر آپ ان کی کتابیں پڑھ لیں، الہیات شفا مثلاً آپ پڑھ لیں، کہ جنہوں نے خدا کے اس بات میں خدا کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے بہترین عقلی ادلہ، ایک نہیں متعدد ادلہ پیش کی ہیں، آپ اسے کافر قرار دے رہے ہیں۔ جتنا دین کا درد امام غزالی رکھتے تھے، ابن سینا کی کتابیں اگر آپ پڑھ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کو بھی اتنا ہی درد تھا دین کا، انہوں نے دین کا دفاع کیا ہے، خدا کا دفاع کیا ہے متعدد مقامات پر، توحید کا دفاع کیا ہے۔ لہٰذا ہماری نظر میں ابن سینا ایک پکے موحد تھے، اور اسلام کے لیے ان کی بے شمار خدمات ہیں، ان کی کتابیں آج بھی موجود ہیں، اور ہر منصف مزاج عاقل شخص خود سے جا کر یہ کتابیں دیکھ سکتا ہے اور خود یہ فیصلہ لے سکتا ہے کہ ابن سینا مسلمان تھے یا نہیں تھے، دین کا وہ کتنا درد رکھتے تھے، دین کا کتنا دفاع کیا ہے۔ تو بہرحال ہماری نظر میں یہ ہے کہ یہ جو اشکالات کیے ہیں فلسفہ اور فلسفیوں پر، یہ اشکالات درست نہیں ہیں۔ ہم نے صرف جو 3 اہم مسائل تھے جن میں تکفیر کی بات ہوئی تھی، ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، باقی مسائل بھی اسی طرح سے ہیں، ان میں سے ہر ایک مسئلے کا جو ہے اپنی جگہ پر جواب دیا ہے۔ جناب ابن رشد نے بھی جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں جناب ابن رشد کے جو فلسفی آراء ہیں ان کو ان کے حوالے سے، اور انہوں نے امام غزالی کو جو جوابات دیے ہیں اس حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔